اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قادیانیت پہ السلام علیکم۔ قادیانیت پہ آج ایک چھوٹا سا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ بدی اور شر کا مقابلہ نہ کریں۔ مرزا صاحب کے مطابق بدی اور شر سے مقابلہ نہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات میں سے ہے۔ مرزا صاحب کی کتاب مسیح ہندوستان میں کا صفحہ 76 سے ملاحظہ فرمائیں۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ بدھ اور مسیح کی اخلاقی تعلیم میں اس قدر سملیرٹی ہے، مشابہت ہے اور مناسبت ہے کہ ہر ایک ایسا شخص تعجب کی نظر سے دیکھے گا جو دونوں تعلیمات پر اطلاع رکھتا ہو۔ مثلاً انجیلوں میں لکھا ہے کہ شر کا مقابلہ نہ کریں۔ مرزا صاحب کے اس قول کے خلاف قرآن مجید اور حدیث کا حوالہ ملاحظہ کریں۔ سورہ اعراف 7 نمبر آیت نمبر 165، ترجمہ: ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائیوں سے روکتے تھے۔ اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنی قوت بازو سے اس کو بدل دے، اگر یہ اس سے نہ ہو سکے تو زبان سے اسے بدل دے، اور اگر یہ طاقت بھی اس میں نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ خلاصہ کلام: انجیل متی باب 5 آیت نمبر 39 ہے۔ میں مسیح تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائنے گال پر تھپڑ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اب یہ جو ہے یہ بالکل قرآن کے خلاف بات ہے۔ ہولی قرآن میں ترغیب ہے کہ آپ بے شک معاف کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم کو تھپڑ مارے رائٹ چیک میں تو الٹا چیک بھی اس کے سامنے پیش کر دو، بلکہ یہ ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے اس سے ریونج لینے کا تو اس کو معاف کر دینا بہتر ہے۔ تو قرآن شریف میں سورہ یاسین میں 36 نمبر سورہ اور 21 نمبر آیت ہے کہ اس کی اتباع کرو جو خود ہدایت پر ہو۔ مرزا قادیانی کی تحریر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں بھی، اور نہ مرزا خود ہدایت پر تھے، اس لیے مرزا کی اطاعت کرنا جہنم میں جانے کی تیاری کرنا ہے۔ اچھا، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شریر کا مقابلہ کرے اور قادیانیت جیسے شر کا مقابلہ کرے۔ تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور اس کو اچھے سے سمجھیے گا، اور اگر سمجھ میں آ جائیے تو دوسروں کو خاص کر کے قادیانیوں کو سمجھانے کا کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ حافظ۔